بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 34واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم الفاظ کے انتخاب میں لغت اور تھیسارس کا استعمال کر سکے، روزمرہ زندگی کی مہارتیں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا لغت کسے کہتے ہیں، تھیسارس کسے کہتے ہیں، پھر ان کا استعمال کرنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، لغت کیا ہے، اس کی تعریف سن لیں۔ لغت ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں الفاظ کا بے شمار ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ یہ ہمیں کسی بھی لفظ کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہوتی ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں، یعنی کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی لفظ ہے، اس لفظ کا آپ کو معنی جاننا ہے، اس کا تلفظ جاننا ہے، تو آپ اس کتاب کے ذریعے اس لفظ کا معنی بھی، اس لفظ کی تذکیر و تانیث بھی، آیا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور اس کے بعد یہ پڑھا کس طرح جائے گا، اس کا تلفظ کیسے ہوگا، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، یہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گی۔ تو ایسی کتاب کو لغت کہتے ہیں کہ جس کتاب کے اندر آپ کو لفظ کے بارے میں مکمل بحث ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک لفظ کے پیچھے چھپی معلومات کون کون سی ہوتی ہے؟ جب آپ نے ایک لفظ جو ہے کوئی بھی آپ اٹھائیں، اس کو دیکھنا لغت کے اندر، تو اس لفظ کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کو ایک لفظ ملا ہے، نیا لفظ ہے، مشکل ہے، اس کا نہیں پتہ، تو اس کے اندر آپ کو لغت کے اندر آپ کو اس کا معنی بھی ملے گا، پھر اس کے بعد اس کا تلفظ بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ تلفظ کہتے ہیں زبر زیر پیش، کس طرح ہم نے اس لفظ کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے، عربی کا ہے، فارسی کا ہے، لاطینی کا ہے، یونانی زبان کا لفظ، کس زبان کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں آپ کو ایک لفظ بتاتا ہے، اور یہ لغت سے آپ کو ملے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کس طرح اس کو تلاش کرنا ہے، لغت کتاب جو ہے اس کے اندر آپ نے کوئی بھی لفظ جو ہے تلاش کرنے کا یہ طریقہ، لغت میں الفاظ کو بے ترتیب نہیں رکھا جاتا، بلکہ انہیں حروف تہجی کی ترتیب سے درج کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی لفظ کو سیکنڈوں میں تلاش کیا جائے۔ اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ حروف تہجی کے اعتبار سے الف جس طرح یہ لکھا ہوا الف جو ہے بے پے تے، اس طرح آپ نے کوئی جو لفظ نکالنا ہے، مثال کے طور پہ یہ لفظ لکھا ہوا تلاش، آپ نے اس کو لغت سے نکالنا، تو جو تے ہوگا، تے والی تختی میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور وہاں آپ اس کے بعد لام، اور اس کے بعد آپ اس کو تلاش کریں گے، ایک لائن دوسری لائن میں آپ کو یہ لفظ مل جائے گا۔ اس کے بعد مثال کے طور پہ آپ نے نظام، یہ جو ہے اس کا آپ نے تلاش کرنا، تو آپ نے نون والی تختی میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ کا نام علی ہے تو عین والی تختی میں جائیں، علی کا نام، اس کا تلفظ۔ اسی طرح اگر آپ کا نام جو ہے آمنہ ہے تو علی مدہ، ٹھیک ہے، اس کی تختی میں جائیں گے، پہلی جو ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں آپ کو اپنے نام کا معنی بھی مل جائے گا۔ تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، جتنے بھی بچے ہیں آپ نے لغت کی کتاب سے اپنے اپنے نام کے معنی تلاش کرنے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دیکھنے کا طریقہ، پہلے حرف دیکھنا، مثال کے طور پہ اگر ہم لفظ درویش، یہ لفظ ہے، اس کا مطلب جاننا ہے، تو سب سے پہلے لغت میں دال والے حصے یا صفحے پر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دائرہ کار کو محدود کرنا، دوسرا حرف، دال کے بعد پھر دوسرا حرف دیکھنا آپ نے۔ ٹھیک ہے، دال کے بعد لفظ کے دوسرے حرف یعنی رے کو دیکھیں گے۔ اب لغت میں اس مقام پر جائیں گے جہاں در سے شروع ہونے والے الفاظ کی فہرست ہوگی، جس طرح یہ سامنے آئینے میں آپ کو دربان، درکار، درخت، دریا، درزی، درندہ، درد، درست، درمیانہ، درگاہ، درہم، اس طرح جو ہے نا دا رے، اس کے اندر جتنے الفاظ شروع ہوں گے وہ آپ کو ملتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ ایک جاتے جائیں گے اور آپ کو اپنا مطلوبہ لفظ جو ہے وہ فہرست میں نظر آ جائے گا، درویش۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب بھی آگے لکھا ہوگا، اس کا تلفظ بھی آگے لکھا ہوگا، اس کا ماخذ بھی آپ جان سکیں گے یہ کون سی زبان کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری چیز ہے تھیسارس۔ تھیسارس کیا ہے؟ تھیسارس ایک ایسی کتاب ہے جو الفاظ کا حقیقی خزانہ ہے۔ اس میں الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ ان کے مترادفات، ہم معنی الفاظ بکثرت موجود ہوتے، یعنی کہ ایک لفظ ہے، اس کے مترادف الفاظ آپ کو تھیسارس میں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، مترادفات، تھیسارس کے استعمال سے ہم ایک ہی بات کو مختلف اور زیادہ پرکشش الفاظ میں بیان کرنا
سیکھتے ہیں جس سے ہماری تحریر میں وسعت آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ایک ہی لفظ کو استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اس لفظ کے ساتھ کوئی اور اس جیسے جس کو مترادف کہتے ہیں اگر وہ استعمال کرے گا تو سننے والے پہ اثر ہوگا ان کے الفاظ کا۔ جس طرح یہ لفظ آپ کے سامنے سلائڈ پہ خوبصورت، اب اس کے مترادف ہے حسین، دلکش، پیارا، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ الفاظ استعمال کرتا ہے یا لفظ صرف استعمال کرتا ہے خوبصورت، وہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بندہ استعمال کرتا ہے وہ بہت حسین ہے، وہ بہت دلکش ہے، وہ بہت پیاری ہے، یا وہ بہت پیارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بات کے اندر ایک اچھا اثر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ یہ مکمل جو کیا نام اس کا آج کا لیکچر اس کا خاکہ جائزہ کہ لغت کا استعمال ہم کیا کرتے ہیں، نامعلوم الفاظ کے معنی جانتے ہیں، درست تلفظ، لفظ کا ماخذ، تاریخ معلوم کرتے ہیں، تھیسارس کے اندر الفاظ کے ذخیرے یعنی کہ مترادف، اور ایک مفہوم کے لیے بہترین مترادف ہم معنی الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہترین تحریر اور گفتگو کے لیے دونوں کا استعمال، الفاظ کی درست پہچان اور ان کے معنی کے لیے لغت کو اپنا ساتھی بنائے۔ اگر آپ نے اچھی جو ہے بات کرنی ہے، اچھے مقرر بننا ہے یا پھر اچھا لکھنا ہے تو پھر لغت آپ کے پاس ہونے چاہیے، تھیسارس آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ ان کا استعمال کر کے ایک اچھے مقرر اور ایک اچھے رائٹر بن سکے، ٹھیک ہے۔ تو تدریسی جان جو ہے یہ کلاس میں آپ کر لیں اور اس کے بعد نکھار کا کام گھر کا۔ اسی طرح آج کا جو ہمارا لیکچر تھا لغت اور تھیسارس کا مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔